عید کی نماز۔ آئیے عید کی نماز کے متعلق جانتے ہیں۔ کیا عورتیں عید کی نماز گھر میں ادا کر سکتی ہیں؟ اس کے متعلق اپنی اصلاح کرتے ہیں۔ مرد ہو یا عورتیں، کسی کے لیے بھی عذر کے بنا عید کی نماز مسجد یا گھر میں پڑھنا درست نہیں، بلکہ عورتیں، بچے، مرد سب باہر کسی کھلے میدان میں عید کی نماز پڑھیں گے۔ اس کی دلیل اس بات سے لی جاتی ہے کہ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہمیں عید کے دن عیدگاہ میں جانے کا حکم تھا۔ کنواری لڑکیاں اور حائضہ عورتیں بھی پردہ میں باہر آتی تھیں۔ یہ سب مردوں کے پیچھے پردہ میں رہتی۔ جب مرد تکبیر کہتے تو یہ بھی کہتی، اور جب وہ دعا کرتے تو یہ بھی کرتی۔ اس دن کی برکت اور پاکیزگی حاصل کرنے کی امید رکھتی۔ حفصہ بنت سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، ہم اپنی کنواری جوان بچیوں کو عیدگاہ جانے سے روکتی تھیں۔ پھر ایک عورت آئی اور بنی خلف کے محل میں اتری، اور انہوں نے اپنی بہن ام عطیہ کے حوالے سے بیان کیا، جن کے شوہر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 12 لڑائیوں میں شریک ہوئے تھے، اور خود ان کی اپنی بہن اپنے شوہر کے ساتھ 6 جنگوں میں گئی تھی۔ انہوں نے بیان کیا کہ ہم زخمیوں کی مرہم پٹی کیا کرتی تھی اور مریضوں کی خبرگیری بھی کیا کرتی تھی۔ میری بہن نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اگر ہم میں سے کسی کے پاس چادر نہ ہو تو کیا اس میں کوئی حرج ہے کہ وہ نماز عید کے لیے باہر نہ نکلے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی ساتھی عورت کو چاہیے کہ اپنی چادر کا کچھ حصہ اسے بھی اوڑھا دے، پھر وہ خیر کے مواقع پر اور مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہوں، یعنی عیدگاہ جائیں۔ پھر جب ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئیں تو میں نے ان سے بھی یہی سوال کیا۔ انہوں نے فرمایا، میرا باپ آپ پر فدا ہو۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا۔ اور ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتی تو یہ ضرور فرماتی کہ میرا باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہو۔ انہوں نے کہا، میں نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ جوان لڑکیاں، پردہ والیاں اور حائضہ عورتیں بھی باہر نکلیں اور مواقع خیر میں اور مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہوں، اور حائضہ عورت جائے نماز سے دور رہے۔ حفصہ کہتی ہیں، میں نے پوچھا کیا حائضہ بھی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ عرفات میں اور فلاں فلاں جگہ نہیں جاتی، یعنی جب بھی وہ ان جملہ مقدس مقامات میں جاتی ہیں تو پھر عیدگاہ کیوں نہ جائیں؟ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدین کے دن نکلتے اور اپنے گھر والوں کو بھی عیدگاہ کی طرف نکلنے کا حکم دیتے۔ حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام لوگوں کو عیدگاہ جانے کا حکم دیا، حتیٰ کہ جن عورتوں کے پاس چادر نہیں، فرمایا وہ ادھار مانگ کر چادر لیں، مگر عیدگاہ ضرور جائیں۔ اور جب پوچھا گیا کہ حیض والی خواتین بھی جائیں تو آپ نے فرمایا، ہاں، حیض والی بھی عیدگاہ جائیں گی، وہ نماز نہ پڑھیں، مسلمانوں کی دعا میں ضرور شرکت کریں۔ لوگ پوچھتے ہیں، عورتوں کے عیدگاہ جانے کی کیا دلیل ہے؟ تو یہ بات اچھی طرح جان لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے بڑھ کر کیا اور کوئی دلیل بھلا ہو سکتی ہے کیا؟